بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آپ دیکھ رہے ہیں مہر اجالہ اکیڈمی اور آج ہم پڑھیں گے گلزار اردو 12ویں جماعت سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، جس کے مصنف ہیں پطرس بخاری۔ تو جلدی سے جا کر مہر اجالہ اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی نئی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ ہم کر چکے ہیں، تو اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ یہ جو پطرس بخاری، ان کی پیدائش ہے سن 1898 کی، وفات ہے 1958 کی۔ تصانیف ہے ان کی خطبات پطرس، پطرس کے مضامین، تخلیقات پطرس۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، ایک انہوں نے تحریر ہے ان کی۔ اس سبق کی تدریس کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ریڈیو، موبائل، ٹی وی یا ٹیبلٹ وغیرہ کے پروگرام سن کر اہم پہلوؤں کا ادراک کر سکیں، کسی علمی ادبی شخصیت سے ادبی و علمی موضوعات پر سوالات کر سکیں اور ذاتی سفرنامہ تحریر کر سکیں۔ تو ایک مزاحیہ ہے، گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف دوڑتا ہے۔ ہماری جو شامت آئی تو ایک دن اپنے پڑوسی لالا کرپا شنکر جی برہم چاری سے برسبیل تذکرہ کہہ بیٹھے کہ لالا جی، امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں، آپ سحر خیز ہیں، ذرا ہمیں بھی جگا دیجیے گا۔ تو لالا جی سے انہوں نے کہا تھا کہ پیپر ہونے والے ہیں، آپ مجھے ذرا اٹھا دیجیے گا صبح سویرے۔ وہ حضرت بھی معلوم ہوتا ہے نفلوں کے بھوکے بیٹھے تھے۔ دوسرے دن اٹھتے ہی انہوں نے ایشور کا نام لے کر ہمارے دروازے پر مکہ بازی شروع کر دی۔ کچھ دیر تک ہم سمجھے کہ عالم خواب میں، یعنی انہیں لگا کہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں، ابھی سے کیا فکر جاگیں گے تو لاہور پڑھ لیں گے۔ لیکن یہ گولہ باری لمحہ بلمحہ تیز ہوتی گئی اور صاحب جب کمرے کی چوبی دیواریں لرزنے لگیں، سراہی پر رکھا ہوا گلاس جلترنگ کی طرح بجنے لگا اور دیوار پر لٹکا ہوا کیلنڈر پینڈولم کی طرح ہلنے لگا، تو بیداری کا قائل ہونا ہی پڑا۔ جب انہیں لگا یہ ساری چیزیں ہل رہی ہیں تو انہیں لگا کہ اب میں جاگ ہی رہا ہوں، مگر اب دروازہ ہی کہ لگاتار کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ میں کیا، اب میرے آباء و اجداد کی روحیں اور میری قسمتیں خوابیدہ تک جاگ اٹھی ہوں گی۔ بطیر آوازیں دیتا ہوں، اچھا اچھا، تھینک یو، جاگ گیا ہوں، بہت اچھا، نوازش ہے۔ آج جناب ہیں کہ سنتے ہی نہیں، خدایا کس آفت کا سامنا ہے، یہ سوتے کو جگا رہے ہیں یا مردے کو جلا رہے ہیں؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو بس واجبی طور پر ہلکی سی آواز میں کم کہہ دیا کرتے ہوں گے۔ یہ ایک تلمی ہے جس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، جو حضرت عیسیٰ مردوں کو کم باذن اللہ، یعنی اٹھ اللہ کے حکم سے کہہ کر زندہ کرتے تھے۔ یہاں پہ یہ استعمال کیا ہے رائٹر نے۔ کوئی مردے کے پیچھے لٹ لے پڑ جایا کرتے تھے، توپے تھوڑی داغا کرتے تھے، یہ تو بھلا ہم سے کیسے ہو سکتا تھا؟ اٹھ کر دروازے کی چٹخنی کھول دیتے، پیش تراش کے بستر سے باہر نکلیں۔ پیشتر اس کے بستر سے باہر نکلیں۔ دل کو کس قدر سمجھانا پڑتا ہے، اس کا اندازہ کچھ اہل ذوق ہی لگا سکتے ہیں۔ آخر کار جب لیمپ جلایا اور ان کو باہر سے روشنی نظر آئی تو طوفان تھما، یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی کمرے کی لائٹ جل گئی ہے اور یہ اٹھ گئے ہیں، تب انہوں نے یہ بند کرا دروازہ بجانا۔ اب جو ہم کھڑکی میں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو جناب ستارے ہیں کہ جگمگا رہے ہیں۔ سوچا کہ آج پتہ چلائیں گے یہ سورج آخر کس طرف سے نکلتا ہے، لیکن جب گھوم گھوم کر کھڑکی میں سے اور روشن دان میں سے چاروں طرف دیکھا اور بزرگوں سے صبح کاذب کی جتنی نشانیاں سنی تھیں ان میں سے ایک بھی کہیں نظر نہ آئی تو فکر سا لگ گیا کہ آج کہیں سورج گرہن نہ ہو۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو پڑوسی کو آواز دی، لالا جی، لالا جی۔ جواب آیا، ہوں۔ میں نے کہا آج کیا بات ہے، کچھ اندھیرا اندھیرا سا ہے؟ کہنے لگے، تو اور کیا، 3 بجے ہی سورج نکل آئے۔ 3 بجے کا نام سن کر ہوش گم ہو گئے، چونک کر پوچھا، کیا کہا تم نے، 3 بجے؟ کہنے لگے، 3 تو نہیں، کچھ 7 ساڑھے 7 منٹ اوپر 3 ہے۔ میں نے کہا، ارے کم بخت خدائی فوجدار، بدتمیز کہیں کے، میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ صبح جگا دینا، یا یہ کہا تھا کہ سرے سے سونے ہی نہ دینا؟ ہمیں تو نے کوئی ریلوے گارڈ سمجھ رکھا ہے؟ 3 بجے ہم اٹھ سکتے تو اس وقت دادا جان کے منظور نظر نہ ہوتے، یعنی کہ اگر صبح سویرے اٹھ جاتے تو دادا جان کو بہت پیارے ہوتے۔ اب احمق کہیں کے، 3 بجے اٹھ کے ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ امیر زادے ہیں، کوئی مذاق ہے؟ لا حول ولا قوت۔ دل تو چاہتا تھا کہ عدم تشدد و شدت کو خیر بات کہہ دوں، لیکن پھر خیال آیا بنی نوع انسان کی اصلاح کا ٹھیکہ کوئی ہم نے ہی لے رکھا ہے، ہمیں اپنے کام سے غرض۔ لیمپ بجھایا اور بڑبڑاتے ہوئے پھر سو گئے، اور پھر حسب معمول نہایت اطمینان کے ساتھ بھلے آدمیوں کی طرح اپنے 10 بجے اٹھے، 12 بجے تک منہ ہاتھ دھویا اور 4 بجے چائے پی کر ٹھنڈی سڑک کی طرف سیر کو نکل گئے۔ شام کو واپس ہاسٹل میں وارد ہوئے۔ جوش شباب تو ہے ہی اس پر شام کا ارمان انگیز وقت، ہوا بھی نہایت لطیف تھی، طبیعت بھی ذرا مچلی ہوئی تھی۔ ہم ذرا ترنگ میں گاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے، اتنے میں پڑوسی کی آواز آئی، مسٹر۔ ہم اس وقت ذرا چٹکی بجانے لگے تھے، بس انگلیاں وہیں پر رک گئیں اور کان آواز کی طرف لگ گئے۔ ارشاد ہوا،
یہ آپ گا رہے ہیں زور آپ پر۔ میں نے کہا اجی میں کس لائق ہوں، لیکن خیر فرمائیے۔ بولے ذرا وہ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ بس صاحب، ہم میں جو موسیقیت کی روح پیدا ہوئی تھی فوراً مر گئی۔ دل نے کہا او نابکار انسان دیکھ، پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں صاحب۔ خدا کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ خدایا ہم بھی اب باقاعدہ مطالعہ شروع کرنے والے ہیں، ہماری مدد کر، ہمیں ہمت دے۔ آنسو پوچھ کر اور دل کو مضبوط کر کے میز کے سامنے آ بیٹھے، دانت بیچ لیے، نکٹائی کھول دی، آستین چڑھا لی، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کریں۔ سامنے سرخ، سبز، زرد سبھی قسم کی کتابوں کا انبار لگا تھا۔ اب ان میں سے کون سی پڑھیں؟ فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے کتابوں کو ترتیب سے میز پر لگا دیں گے۔ باقاعدہ مطالعے کی پہلی منزل یہی ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سویرے اٹھنا ہو تو جلدی ہی سو جانا چاہیے۔ کھانا باہر ہی کھا آئے تھے، بستر پر داخل ہو گئے۔ چلتے چلتے خیال آیا کہ لالا جی سے جگانے کے لیے کہہ ہی نہ دیں۔ یوں ہماری اپنی قوت ارادی کافی زبردست ہے، جب چاہیں اٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا حرج ہے۔ ڈرتے ڈرتے آواز دی لالا جی، یعنی انہوں نے سوچا کہ میں خود تو اٹھ ہی سکتا ہوں، مگر چلو پھر بھی پڑوسی کو میں آواز دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے پتھر کھینچ مارا۔ یس، ہم اور بھی سہم گئے۔ لالا جی کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں۔ تتلا کے درخواست کی کہ لالا جی اس صبح آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، میں آپ کا بہت ممنون ہوں۔ کل اگر ذرا مجھے 6 بجے، یعنی جس وقت 6 بجے جواب ندارد۔ میں نے پھر کہا جب 6 بج چکے تو سنا آپ نے؟ چپ! لالا جی کڑکتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ سن لیا 6 بجے جگا دوں گا۔ ہم نے کہا بہت اچھا، یہ بات ہے، توبہ خدا کسی کا محتاج نہ کرے۔ لالا جی آدمی بہت شریف ہیں۔ اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن صبح 6 بجے انہوں نے دروازے پر گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ ان کا جگانا تو محض ایک سہارا تھا۔ ہم تو خود ہی انتظار میں تھے کہ خواب ختم ہو لے تو بس جاگتے ہیں۔ وہ نہ جگاتے تو میں خود 1-2 منٹ میں بعد آنکھیں کھول دیتا۔ ہر صورت جیسا میرا فرض تھا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس شکل میں قبول کیا کہ گولہ باری بند کر دی۔ لیکن لالا جی کے جگانے کے بعد اور 10 بجے سے پیشتر خدا جانے ہم پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے تھے۔ نہیں، ہمارا خیال ہے پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے ہوں۔ بہر صورت یہ نفسیات کا مسئلہ ہے جس میں نہ آپ ماہر ہیں اور نہ میں۔ کیا پتہ لالا جی نے جگایا ہی 10 بجے ہو یا اس دن 6 دیر میں بجے ہوں۔ خدا کے کاموں میں ہم آپ کیا دخل دے سکتے ہیں؟ لیکن ہمارے دل میں دن بھر یہ شبہ رہا کہ قصور کچھ اپنا ہی معلوم ہوتا ہے۔ جناب شرافت ملاحظہ ہو کہ محض اس شبے کی بنا پر صبح سے شام تک ضمیر کی ملامت سنتا رہا اور اپنے آپ کو کوستا رہا، مگر لالا جی سے ہنس ہنس کر باتیں کیں، ان کا شکریہ ادا کیا اور اس خیال سے ان کی دل شکنی نہ ہو حد درجہ کی طمانینت ظاہر کی کہ آپ کے نوازش سے میں نے صبح کا سہانا اور روح افزا وقت بہت اچھی طرح صرف کیا، ورنہ ان دنوں کی طرح آج بھی 10 بجے اٹھتا۔ لالا جی صبح کے وقت دماغ کیا صاف ہوتا ہے، جو پڑھو خدا کی قسم فوراً یاد ہو جاتا ہے۔ بھئی خدا نے صبح بھی کیا عجیب چیز پیدا کی ہے، یعنی اگر صبح کی بجائے صبح شام ہوا کرتی تو دن کیا بری طرح کٹا کرتا۔ لالا جی نے ہماری اس جادو بیانیہ کی داد یوں دی کہ آپ پوچھنے لگے تو میں آپ کو 6 بجے جگا دیا کروں نا؟ میں نے کہا ہاں واہ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ بے شک۔ شام کے وقت والی صبح کے مطالعے کے لیے 2 کتابیں چھانٹ کر میز پر علیحدہ جوڑ دیں، کرسی کو چارپائی کے قریب سرکا لیا، اوور کوٹ اور گلو بند کو کرسی کی پشت پر آویزہ کر لیا، کنٹوپ اور دستانے پاس ہی رکھ لیے، دیا سلائی کو تکیے کے نیچے ٹٹولا، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور دل میں نہایت ہی نیک منصوبے باندھ کر سو گیا۔ صبح لالا جی کی پہلی دستک کے ساتھ ہی جھٹ آنکھ کھل گئی۔ نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ لحاف کی ایک کھڑکی میں سے ان کو گڈ مارننگ کیا اور نہایت بے دردانہ لہجے میں کھانسا۔ لالا جی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ ہم نے اپنی ہمت اور اولوالعزمی کو بہت سراہا کہ آج ہم نے فوراً ہی جاگ اٹھے۔ دل سے کہا کہ دل بھیا صبح اٹھنا تو محض ذرا سی بات ہے، ہم یوں ہی اسے ڈرا کرتے تھے۔ دل نے کہا اور کیا، تمہارے تو یوں ہی آسان خطا ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا سچ کہتے ہو یار، یعنی اگر ہم سستی اور کسالت کو خود اپنے قریب نہ آنے دیں تو ان کی کیا مجال ہے کہ ہماری باقاعدگی میں خلل انداز ہوں۔ یہ ہے ماخوذ از پطرس بخاری کے مضامین سے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک اچھا پیارا سا کامنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔